یہ ہے فکروں کا فرق. بلکہ اس گھر میں پلنے والی کنیز بھی وہی کرتی ہے جو آقا کرتے ہیں، تبھی تو اس کی کنیزی کا حق ادا ہوگا. اگر کنیز روٹی کھا کے سو جاتی، اس پہ زبردستی تھوڑی سیدہ کہتی کہ تو بھی اپنی روٹی دے دے. اس نے روٹی اس لیے دی کہ بچوں نے دے دی، اب میں کیسے کھاؤں؟ اب میں روٹی کیوں رکھوں؟ اس لیے 5 روٹیاں سائل کو مل گئیں تو اس کی تو چاندی ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ اسے 5 روٹیوں کی ضرورت رہی ہو. آپ ریسرچ میں کہاں جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اسے 5 روٹیوں کی ضرورت رہی. بعض فقیر ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں بچے بھی ہیں. میں نے دیکھا ہے کئی عورتیں ایسی جو بچوں کو ساتھ لے کے بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں. 2-2 3-3 بچے ساتھ ہوتے ہیں. کئی فقیروں کے ساتھ کئی بچے فقیر ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے انہیں ضرورت رہی ہوگی، اس لیے اللہ نے چاہا کہ 5 روٹیاں جائیں. ضائع تو اس وقت ہوں گی نا کہ جب سورہ نہ آئے. بھئی اللہ کیا قبول ہوئی ہے 5 روٹیاں؟ تبھی تو اللہ نے کہا سید مشکورہ، ہم تمہارے مشکور ہیں. ایسا تو کہیں کسی سائل کو روٹی دے کے دیکھا ہی نہیں گیا کہ اللہ نے شکریہ ادا کیا ہو. روٹی لے گیا فقیر، شکریہ ادا کیا اللہ نے. ہم تمہارے مشکور ہیں. بھائی آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں نا، آپ یہی تو کہتے ہیں نا. کسی سے کہتے صاحب آپ نے یہ کیا، ہم آپ کے مشہور ہیں، ہم آپ کے مشہور ہیں. یہ تو بندہ ہے ایک دوسرے سے کہتا ہے. میں آپ کیوں کہتے ہیں ہم آپ کے مشہور ہیں؟ یعنی آپ نے جو ہم پر احسان کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہم آپ کے مشہور ہیں. احسان ہوتا ہے تبھی سے شکریہ ہوتا ہے. کیا اللہ پہ احسان ہوتا ہے؟ اللہ اگر کسی کا شکریہ ادا کرے تو کیا شرک ہو جاتا ہے؟ یعنی اللہ نے شکریہ ادا کر کے کچھ لوگوں کو اپنے میں شریک کیا. اب شریک کس چیز کا نام ہے؟ شکریہ تو آپس میں ہوتا ہے. اور پورے قرآن میں پڑھ جائیے اگر کہیں اللہ نے شکریہ ادا کیا ہو کسی کا، اجر تو دیا ہے، شکریہ کسی کا نہیں ادا کیا سوا آل محمد کے. اور آل محمد میں بھی محمد شامل نہیں ہے، حالانکہ سورہ محمد پہ اترا. اس لیے کہ نہ روزہ محمد نے رکھا تھا، نہ روٹی محمد نے دی. رہے 5 روٹیاں رہی 5. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہہ کے چلے گئے منت مانو. اگر ٹھک جاتے اور کہتے تمہارے ساتھ میں بھی روزہ رکھوں گا اور میں بھی منت بڑھاؤں گا، تو لوگ کہتے نبی کی وجہ سے سورہ اپنے کو ہٹا کے بتایا اے امت یہ وہ ہے جو خود سورہ منگا لیتے ہیں. کلیئر بات سامنے رکھی. ہم روزہ نہیں رکھیں، تم رکھو، تاکہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کے افطار پر ادھر سے سورہ آئے. لیکن تعداد نبی نے دیکھیے رکھی 5 ہی، اللہ نے بھی 5 رکھی. روٹیاں 5 اس لیے کہ فضہ کا اضافہ ہوا، گویا جدید پنجتن بن گئے. رسول نے اپنے کو ہٹا کر چاہا کہ ان 4 میں 5واں کنیز آئے، تاکہ کنیز کا مرتبہ اتنا بڑھایا جائے کہ حقوق الاسلام میں اسلام کی پیشانی میں لکھا جائے کہ کنیز کا احترام، عورت کا احترام اسلام میں اتنا ہے کہ سورہ صرف سیدہ پہ نہیں آتا بلکہ کنیز پہ بھی آتا. یہ حقوق نسواں کو بلند کیا، کنیز کو اور ملکہ کو برابر کیا. اگر سیدہ سورے میں ہے تو کنیز. سیدہ کا نام سورے میں نہیں لیا، لیکن فضہ کا نام 3 جگہ لیا. ایک جگہ کافی تھا، 3 جگہ فضہ کا نام سورہ دہر میں اس لیے لیا کہ اس نے 3 دن روٹی دی تھی تاکہ واقعہ یادگار رہے. فضہ فضہ فضہ.
وہ یہ نہ کہے ایک دن بھی، واقعہ یاد آ جائے 3 بار نام آیا۔ اس لیے نام رکھا اللہ نے کہ جب اس گھر کی کنیز ایسی ہے کہ اس کے ہاتھ کی روٹی اللہ قبول کر لیتا ہے تو ملکہ کیا ہوگا، اور اس کا آقا کیا ہوگا، اور اس کے شہزادے کیا ہوگا، جو جنت کے جوانوں کے سردار، جو اس کی ملکہ ہے وہ خاتون جنت ہے۔ کنیز کا رتبہ اللہ نے بڑھایا۔ سورہ دہر گواہ، ہم بھوکے ہیں، سیدہ نے روٹی دی، پانی سے افطار ہوا سو گئے، دوسرے دن پھر روٹیاں ہر بار سیدہ نے پکائی، اور 5 روٹیاں روز اور تقسیم یہ ہوئی، ایک روٹی سب کے حصے میں آئی۔ 3 دن روٹیاں دی گئیں، کل 15 روٹیاں سیدہ کے ہاتھ کی پکائی ہوئی، سائل لے گیا۔ سورہ اترا 30 آیت، سورہ دہر۔ روٹیوں کو اللہ نے تولا میزان جنت میں، ایک طرف 2 آیتیں رکھی، ایک طرف ایک روٹی، پھر روٹی ہٹائی، پھر 2 آیتیں، پھر ایک روٹی، 15 روٹیاں تھیں تو 30 آیتیں تھیں، ہر روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیتوں کے برابر۔ یوسف بولے جا رہے تھے مصر میں، ایک طرف نبوت تھی، ایک طرف خزانہ تھا، تو کاغذ اور قلم لاؤ، قلم اور کاغذ آیا، یوسف نے کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ترازو کو اس پلے میں رکھو، پلہ برابر ہو گیا۔ یوسف کی نبوت کا وزن قرآن کی 1 آیت، سیدہ کی روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیت۔ اس میں 3 روٹیاں فضہ کی بھی ہیں۔ اور اب بڑے غور سے جب بھی دیکھیں، اب وظائف الابرار میں بھی سورہ دہر ہے، یعنی اعمال میں بھی شامل ہے، وظائف میں بھی شامل ہے، اور خصوصاً صحت، کسی کی صحت کی دعا کرنی اور چند دن پڑھ کے بھوکے بیمار تو صحت یاب ہوتا ہے، اس لیے وظائف الابرار میں سورہ دہر، اور جب پڑھیے اور یوں بھی روز پڑھنے کا ثواب۔ اور اس کا ایک یہ بھی لکھا ہے کہ جو ہر شب جمعہ سورہ دہر پڑھے، اللہ اس کو جنت میں جب اٹھائے گا محشر کے دن، انتہائی حسین و خوبصورت چہرے کے ساتھ، چاہے جیسا مرے، چاہے جیسا مرے، لیکن حسین خوبصورت شہزادے کی شکل میں اٹھائے گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یوں بھی پڑھ کے دیکھیے، تو جب آپ سورہ دہر پڑھیں گے ثواب کے لیے، تو پھر دیکھیں گے کہ جب یہ سب کچھ ہو چکا، روٹیاں جا چکی، وہ سیر ہو چکے، منت پوری ہو چکی، تو اب اللہ کہتا ہم تمہارے مشکور ہیں، اور اب ہم تمہیں کیا دیں؟ ارے مشکور سبق کافی تھا، سنو اب گنانا شروع کیا اللہ نے سورہ، ہم نے یہ جنت تمہیں دے دی، اے روٹی دینے والوں یہ جنت تمہاری۔ سورہ دہر ہے، تعریف نہیں، حدیث نہیں ہے۔ سورہ وظائف الابرار میں سب ایک ہی سورہ پڑھتے، 2 نہیں ہے سورہ دہر، شیعوں کا الگ اور سنیوں کا الگ، ترجمہ بھی ایک ہی ہے، چاہے مودودی کا پڑھیے یا فرمان علی کا، ترجمہ ایک ہی ہوگا۔ یہ جنت تمہیں دے دی، اس کے اندر جتنی نعمات ہیں، اب نعمات گنائی، ہریرو دیبا اور یہ اور قصور اور فنا اور یہ باغات اور یہ اور میوات طلبا اور یہ جو کچھ جنت میں جگہ سب تمہیں، سب چیزیں تمہیں اعلان ہو گیا۔ کس کو دیا؟ جس نے روزے رکھے، جس نے روٹی دی، جنت دے دیا۔ جب دیا تو روزے کتنوں نے رکھے؟ 5 لوگوں نے۔ جنت دی، جنت کی تمام نعمت گنا دی سوا حور کے، صرف حور نہیں ہے سورہ دہر میں، یعنی اللہ نے کہا کہ جنت کی حوریں بھی تمہیں دے دی، حور کا ذکر نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حور کا ذکر کیوں نہیں سورہ دہر میں؟ کہا اللہ کو غیرت آئی کہ جہاں سیدہ کا ذکر ہو وہاں حور کا ذکر کیسے ہو؟ یہ امام نے فرمایا۔
لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ حور کے ذکر کو مائنس کر کے اللہ نے فضہ کا ذکر کیا. کیا مرتبہ ہے زہرا کی قمیص فضہ کا. فضہ کا ذکر ہے سورہ میں، حور کا ذکر نہیں ہے. حسن کا ذکر، محلوں کا ذکر، مکانوں کا ذکر، اور تمام نے کھانے کی جتنی چیزیں ہیں جنت میں سب گنوائی. کیا کیا کھلائیں گے، زیورات کیسے ہوں گے جو تمہیں دیں گے، کپڑے کیسے پہنائیں گے تمہیں جنت میں. کیا سجا ہوا سورہ ہے، جیسی جنت سجی ہوئی اس سے کہیں زیادہ سورہ سجا ہوا، اور جو اس سورے کو پڑھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ سجے ہوئے، اور جن کے دل میں محبت ہے ان سجے ہوئے لوگوں کی، ان کے دل کے کاشانے کی سجاوٹ کا کیا کہنا. اسی کو ہم معرفت کہتے ہیں. یہی مجلس کے فوائد کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچے. اعلان کیا اللہ نے کہا سنو ہم نے دے دی. یعنی یہ پوری جاگیر ہے جنت کی جو ہم نے تمہیں دی. اس جاگیر کے حصے دار میں محمد نہیں ہے. جن کا مشہور ہوا، جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے روٹی دی، ان سے کہا جا رہا ہے ہم نے جنت دی. وہ ہیں کل 5: علی، فاطمہ، حسن، حسین اور فضہ. اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے کیوں روزہ رکھایا، خود کیوں ہٹے، نہ روزہ رکھا نہ روٹی دینے میں حصہ لیا، الگ الگ، تاکہ جو کچھ ہو مسلمانوں کے سمجھ میں آئے کہ ہمارے سکھائے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے تربیت یافتہ ایسے ہوتے ہیں. اگر ہم شامل ہو جاتے تو مسلمان کبھی نہ مانتے، سب کہتے محمد کی وجہ سے، محمد کی وجہ سے. اور جنت جب دی جاتی تو کہتے جنت محمد کی، سب محمد کے سامنے کھڑے ہوتے جنت دیجئے جنت دیجئے. اپنے کو ہٹا کے کہا اب اگر جنت لینی ہے تو اسی دروازے پہ جانا پڑے گا. جو اللہ چاہتا ہے تو وہیں جاؤ، یہی نبی چاہتا ہے وہیں جاؤ.